الرحمن الرحيم اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ کبھی امکان ہے کہ آج کی رات عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، تو میں ایڈوانس میں تمام اپنے سامعین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری ان دروس دینے کا ہدف اور مقصد پروردگار کی رضا اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ مومنین تک پہنچانا تھا۔ پروردگارہ یہ ہماری کاوش، ہماری زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، دعا کی شرح کرنا اور مومنین کا دعا کی شرح سننا سب کے سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم غشی فیہ بالرحمہ، اے اللہ مجھے اس میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی پروردگارہ مجھے اس دن میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ بے شک پورا کا پورا مہینہ تو نے ہمیں رحمت سے ڈھانپی رکھا، لہٰذا اب یہ مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اب کاملاً ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجیے۔ یہ رحمت کا مفہوم بڑا مہم ہے، بڑا اہم ہے۔ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا دعاؤں میں رحمت کا مفہوم، رحمت کا ذکر آتا رہا، تکرار ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یقیناً یہ رحمت کا مفہوم بہت پسند ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار کو جو اپنی تمام صفات میں سے جو سب سے زیادہ اچھی، جو سب سے زیادہ صفت پسند ہے وہ رحمان ہونا ہے، وہ رحیم ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور خود فرمایا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت اگر کوئی چاہتا ہے تو اسے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اختیار کرنی چاہیے، یعنی کوئی واقع میں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تک پہنچے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تک پہنچے تو اسے ہماری ولایت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہمارے کو قبول کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تک پہنچے گا۔ کیونکہ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی دو صفت ہے، رحمان اور رحیم۔ یہ رحمان جو ہے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے مسلمان اور کافر کی، لیکن رحیم صفت جو ہے صرف مومنین کے لیے ہے۔ میں کہوں گا رحیم صفت صرف ان مومنین کے لیے ہے کہ جو ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ، اے اللہ مجھے اس میں نیکی کی توفیق اور عصمت عطا فرما، یعنی توفیق کا مطلب نیکی کرنے کی صلاحیت۔ پروردگارہ مجھ میں نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا فرما، مجھے وہ زمینہ فراہم فرما کہ جس زمینے پر میں آ کر نیکی کر سکوں۔ پروردگارہ مجھے وہ مواقع فراہم فرما کہ میں نیکی کر سکوں، اور عصمت سے مراد جو ہے گناہوں سے بچنا۔ پروردگارہ مجھے گناہوں سے بچا۔ ہر نبی جو ہے عصمت پر فائز ہوتا ہے،
لیکن عصمت صغرا پر، لیکن 14 معصومین علیہ السلام عصمت صغرا پر فائز نہیں ہے بلکہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ یعنی عصمت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ جو عصمت صغرا پر فائز ہے، نبیوں میں سے کوئی ترک اولا کر سکتا ہے ماں سوائے رسول خدا، ترک اولا ہو سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، لیکن 14 معصومین علیہ السلام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 14 معصومین علیہ السلام عصمت کبریٰ پر فائز ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے، پروردگار جس سے بھلائی چاہتا ہے، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو ہماری پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں معصومین علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وطاہر قلبی من غیابہ التہمہ، اے اللہ میرے دل کو تہمتوں کی تاریکیوں سے پاک کر دے۔ یعنی طاہر کا مطلب ہے، طاہر یعنی پاک کر دینا، اور غیاہب کا مطلب ہے گہرے اندھیرے، شک و شبہات، تہمتیں جو انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ کسی پر تہمت لگانا انسان کو آلودہ کر دیتی ہے۔ شک و شبہات کا پیدا ہو جانا یہ بھی انسان کے دل کو آلودہ کرتا ہے، اور شک و شبہات یعنی شک پیدا ہو جانا، واللہ عالم قیامت ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم پروردگار کی ذات ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم فلاں فلاں، یہ تمام شک و شبہات جو انسان کے آتے ہیں اس کا منبع شیطان ہے، کیونکہ پروردگار خود فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ پروردگارہ ہمیں خناس، خناس سے مراد شیطان، پروردگارہ ہمیں شیطان کے وسوسے سے بچا۔ محترم سامعین، شیطان کا کام انسان کو وسوسہ دینا ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر یا دھکا دے کر کوئی گناہ نہیں کرواتا، بلکہ شیطان کیا کرتا ہے، ایک انسان میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ کسی گناہ کرنے کا وسوسہ پیدا کرتا ہے، انسان میں شک و شبہات کو پیدا کرتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں تمام تر شک و شبہات سے بچا، اور یہ ان شک و شبہات سے بچنے کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے کہ ہر مومن ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کریں۔ یعنی 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے وسوسے سے دور رکھے گا، اور دل کی صفائی عبادات سے ہوتی ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی یعنی دل پاک کیسے ہوتا ہے، دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے، وہ عبادت سے ہوتی ہے، اور دل روشن اللہ کے تقوی سے ہوتا ہے۔ یعنی کوئی چاہتا ہے کہ کسی کا دل پاک ہو جائے، اس کے دل کی صفائی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل پاک ہونے کے بعد روشن بھی ہو جائے تو وہ پروردگار کا تقوی اختیار کرے، زیادہ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرے۔ یا رحیمن بعبادہ المؤمنین، اے اپنے مومن بندوں پر مہربانی کرنے والے، مہربانی کرنے والے، اپنے بندوں پر مہربانی۔ پروردگار تو سب بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ پروردگار نے اپنے بندوں کو جہنم کے لیے نہیں بنایا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے جنت میں چلے جائیں، کبھی رمضان، کبھی محرم الحرام، کبھی رجب، کبھی شعبان، یہ پروردگار کے بہانے ہیں کہ کسی طرح سے یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم ایک ماں کی محبت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہیں کہ بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہو تو اس سے زیادہ تکلیف ایک ماں کو ہوتی ہے۔ اور جو خالق، جو مالک، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں
چلا جائے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ پروردگارہ ہمیں وہاں جگہ عنایت فرما جہاں ہمارے چاردہ معصومین علیہ السلام ہو۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم نے جو ماہ رمضان المبارک میں ٹوٹی پھوٹی عبادات کی، ٹوٹی پھوٹی اذکار کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، نیکی کی، افطار لوگوں کو افطار کروایا، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں کہ جیسا خلوص ہونا چاہیے تھا ویسا خلوص نہیں تھا میرے مالک، ہم جانتے ہیں لیکن پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اسی طرح سے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔